نہیں ہے. باتیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف. باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف. لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں. تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے, لفظ بعد میں وضع ہوا ہے, لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں, بلکہ اس کا حکم ہے. آج علم میں عمق نہیں ہے, الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے, اصطلاحات میں الجھاتے ہیں. تو تصوف جو ہے نا, تصوف اس کی اصل کیا ہے؟ باطن کی اصلاح. باطن کی اصلاح. نبی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے نبی آپ نے قرآن و سنت صرف سکھانا نہیں ہے, ان کا تزکیہ کرنا ہے, اندر باہر سے ان کو پاک اور صاف کرنا ہے. اندر سے پاک کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ ڈیٹول سے اندر سے نہائیں گے کیا؟ اندر سے پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ تیزاب کی قلیاں کریں گے, غرارے کریں گے تیزاب سے آپ. اندر کی پاکی کا مطلب آپ کا دل باطنی گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے. آپ کے دل میں لالچ, دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں, مرا جا رہا ہے پیسوں کے پیچھے. پوری گلی ہے گارڈ کی تنخواہ 8,000. یہ دنیا کی محبت کے گٹر ہی تو ہیں. پوری گلی نے گارڈ رکھا ہوا ہے, تنخواہ بولو 8,000. لیکن سارا دن مہنگائی کے خلاف تقریریں سن لو آپ. مہنگائی بڑھ رہی ہے, حکومت کو خیال نہیں ہے, ایکچولی حکومت کرپٹ ہے. تو حکومت کو آپ کا خیال نہیں ہے, آپ کو اپنے ملازمین کا خیال نہیں ہے, تو دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. تو اتنے رونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پاکستان سے بھاگنے کی ضرورت ہے. بھاگے تو وہ گارڈ بھاگے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. کیا خیال ہے جس کی 8,000 تنخواہ ہے وہ بھاگ نہیں رہا. آپ کہہ سکتے ہو اس کے پاس بھاگنے کے وسائل نہیں ہیں. جن کے پاس بھاگنے کے وسائل ہیں وہ ویسے ہی یہاں بہت کچھ کھا رہے ہیں. ورنہ باہر کا ویزا آسان تھوڑی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے بھائی. امریکہ, لندن, یہ کیا دیکھتا ہے؟ تو کماتا کتنا ہے. اگر اچھا کما رہے ہو تو کہے گا پھر کہے گا آ جاؤ. اور جو اچھا کما رہا ہے اس کے لیے مسائل نہیں ہے یہاں پہ. مسائل اس کے لیے جو بیچارے غریب ہیں, جن کے پاس بھاگنے کے پیسے ہی نہیں ہیں, اور انہی کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بھاگو بھاگو بھاگو. تو سوائے ملک کی نفرت پیدا کرنے کے اور کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. تو خیر, تصوف بھی ایک شعبہ ہے. قرآن نے حکم دیا کہ اے نبی یزکیہم, ان کا تزکیہ کریں. اندر سے ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے پاک صاف کرنا ہے. تو یہ اندر کی پاکی, اس کا باقاعدہ علماء نے بعد میں نام دیا. یہ نام بعد میں پڑا ہے. اس کو کیا نام دیا جانے لگا؟ تصوف. جیسے مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں, وہ کون سا مصحف ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا. نام بعد میں پڑا ہے, لیکن یہ جو مصحف ہے, یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں, یہ نبی کے دور میں پہلے سے موجود تھیں. اسی طرح فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے. نام کیا ہوئے ہیں؟ بعد میں پڑے ہیں. اب لوگ منجن بیچتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے. اللہ نے ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کس کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے؟ حنفی اور شافعی کے مقابلے میں مسلم نہیں رکھا. اگر آپ کوئی شافعی سے ملو اور کہے کہ آپ کس مکتب فکر کو فالو کرتے ہو, آپ کا میں مسلم ہوں, تو کہے گا اچھا میں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے. اتنی سینس جن اسکالرز میں نہیں ہے, وہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن و سنت. دیوبندی بریلوی یہ نام بعد میں پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی بریلوی نبی کے دور میں نہیں تھے. تو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں جو دیوبندی کہا جاتا ہے, اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلم کہنے لگے دیوبندیوں کے مقابلے میں, اس کا مطلب وہ دیوبندیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غیر مسلم. اس سے تو اور فرقہ واریت پھیلے گی. اگر دیوبندی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیں بریلویوں کے مقابلے میں, کوئی گرین چینل والا آیا, آپ نے کہیں رشتے کا پیغام لے کر آیا, ایسے موقع پہ ہی مسلک کو شو کرنے کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے.
ہم بلا وجہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی شافی کہتے پھرو، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کہنا پڑتا ہے. اب آیا کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے، دیوبندی یا بریلوی؟ ہم کہہ رہے ہیں میں مسلم ہوں. آپ کو میں تجھے کیا سکھ نظر آ رہا ہوں؟ میں ہندو نظر آ رہا ہوں تجھے؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی مسلم ہوں تبھی تو آیا ہوں، لیکن میں بریلوی مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہوں. آپ چلے گئے ان کے ہاں رشتہ لینے کے لیے، جیسے میں گیا تھا، میں بھی تو گیا تھا نا، اور میرے اللہ کا شکر ہے بچے ہو گئے الحمدللہ. انہوں نے پوچھا آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہم دیوبندی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. اگر میں اس وقت اپنے سسرال میں کہتا کہ وہ پوچھتے آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے، میں کہتا میں مسلم ہوں بھائی، سمپل مسلم. کہتے تو کیا ہم کیا غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تجھے؟ رشتہ لینے کیوں آئے جب تجھے ہم غیر مسلم نظر آ رہے ہیں؟ وہ تو ہری پگڑی پہن کے میرے بیان میں بیٹھے تھے، پورے بیان میں ایک بندہ ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ جب ان کو یوں کر کے دیکھ رہے تھے، میں لوگوں کو تمیز سے ادھر میرا بیان سنو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ زیادہ مسئلہ ہوتا تو رشتہ کینسل. اس لیے میں نے بڑی رسپیکٹ دی ہری پگڑی والوں اس وقت، یعنی جو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی میں نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، کہ تو بھائی ہم نے تو کیا ہے یار. تو صرف پگڑی سے نہیں ہوتا کچھ، عقائد پھر آگے دیکھے جائیں گے نا، کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، وہ تو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو، اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ شرک صرف اس طرح کا شرک بریلویوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے. بعض دیوبندیوں میں آپ کو قبر پرست نظر آئیں گے، وہ لیبل لگاتے ہیں دیوبندیت کا، قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. لیبل لگاتے ہیں کس کا؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں، یہ تو دونوں فریق میں پائے جاتے ہیں، اور غیب کے دعوے بھی کر رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہوں گے. تو میں نے کیا کیا، اگر میں وہاں جا کے کہتا میں مسلم ہوں، میں صرف مسلم، وہ کہتا ہے نکل پتلی گلی سے باہر نکل، جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دے. باقی صحابہ کے دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں نہیں تھے؟ تو صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تھا نا، جس کی بیس پہ اس فرقے سے فرق کرنے کے لیے دوسرے فرقے کو نام ہائی لائٹ کیا جائے. اس کی مثال آسان مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ پیچیدہ ہوتی چلی. میرا بیان ابھی ایک آیا ہے، ایک پوڈ کاسٹ میں نے انٹرویو دیا ہے کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں اور ایک جنت میں. تو میں نے یہ کہا کہ وہ ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے فرقے غلط ہیں تو وہ ایک بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا. تو میرا یہ بیان چلا، اس پہ لوگوں کا ری ایکشن آنا شروع ہوا کہ نہیں وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ تو جماعت ہوگی، الجماعہ. وہ کیا ہوگا؟ الجماعہ ہوگا. یہ جواب دے کے جن لوگوں نے یہ جواب دیا نا، وہ اور زیادہ پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر صرف فرقہ کہہ دیتے نا تو بچت ہو جاتی. انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ فرقہ نہیں ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ الجماعہ. بات صحیح ہے، وہ الجماعہ ہوگی، لیکن ہوگا فرقہ، جس کو نبی نے کیا کہا ہے؟ جماعت المسلمین کہا ہے، سواد المسلمین کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی 72 جہنمی. جو ایک ہے وہ باقاعدہ جماعت ہوگی مسلمانوں کی، وہ 2-4 لوگ نہیں ہوں گے. لہذا اس جماعت سے چمٹے رہنا. اب دیکھ لو، جماعت زیادہ کو کہتے ہیں یا کم کو کہتے ہیں؟ جو جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو فرقہ کہا جاتا ہے، جو جماعت میں رہتا ہے اس کو فرقہ نہیں کہا جاتا. اب آپ دیکھ لو، صدیوں سے جو تواتر سے اسلام چلا آ رہا ہے، وہ تو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جو سب ایک دوسرے کو درست سمجھتے ہیں. تو جماعت تو وہ ہے. جو اس سے ٹوٹے گا وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے شیعہ لوگ ٹوٹے اہل سنت والجماعت سے، وہ ٹوٹے، وہ صحابہ کے راستے سے، ٹریک سے الگ ہوئے. انہوں نے کہا ہم نے صرف اہل بیت کو فالو کرنا ہے. اس دعوے میں وہ کتنے سچے کتنے جھوٹے وہ جانے. لیکن صحابہ سے کیا ہوئے؟ وہ حضرت عمر کو نہیں مانتے، حضرت عثمان کے فیصلوں کو نہیں مانتے، حضرت ابو بکر کے فیصلوں کو نہیں مانتے. الجماعت میں سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں. تو خلفائے راشدین کے
مکتب کو کس نے فالو کیا؟ یہ تو ائمہ اربعہ نے فالو کیا ہے. تو جو اس جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوگا، جو میجورٹی مسلمانوں کی، جمہور امت کی چلی آ رہی ہے، وہ فرقہ کہلائے گا. جو اس سے چمٹا رہے گا وہ فرقہ نہیں کہلائے گا. کمال کی بات یہ ہے، یعنی وہ فرقہ تو کہلائے گا، وہ والا فرقہ جو جہنمی ہے وہ نہیں کہلائے گا، بلکہ جنتی فرقہ کہلائے گا. دیکھو نبی نے فرمایا نا، امت 73 ستفترق امتی، 73 حصوں میں بٹے گی. تو بٹے گی تو 72 حصے اور ایک جو ہے وہ بھی تو حصہ ہی ہوگا نا، اس کو حصہ کہیں، فرقہ کہیں، لیکن اس کے جنتی ہونے کی ایک علامت ہی ہوگی، وہ جماعت ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، اور یہ سارے دائیں بائیں نکلنے والے یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے. کمال کی بات ہے، جو اسکالرز ٹوٹے ہوئے ہیں امت کی میجورٹی سے، وہ اپنے آپ کو الجماع کہہ رہے ہیں، اور جن سے ٹوٹے ہیں ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کھوپڑی شریف میں ایک اور آسان مثال دوں گا، پھر بہت اچھی طرح آئے گی، لیکن پہلے یہ تھوڑا مشکل والی سمجھ لیں آپ، کیونکہ کچھ لوگوں کا مینٹل لیول اچھا بھی ہوتا ہے، وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. مشکل مثالیں بھی، مشکل یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بہت آسان ہے. تبھی نبی نے صحابہ نے نبی سے پوچھا، جب آخری وقت میں فرقہ واریت پھیل جائے گی، فتنے پھیلے گی، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا الزموا جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام. کوئی امام ہو تو امام کو کیا کرنا ہے؟ لازم پکڑنا ہے، شذوذ نہیں کرنا. شذوذ کا کیا مطلب؟ ٹوٹ کے الگ الگ چیزیں نہیں بنانا. تو الگ الگ تو آپ نے بنائی ہیں، ہم تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. میرے جو عقیدے ہیں، جو میرے اکابر کے عقیدے ہیں، وہ تو تابعین تبع تابعین سب سے ملتے ہیں. وہی عقیدے ہیں جو صحابہ کے تھے، وہی عقیدے ہیں جو تابعین کے تھے، وہی عقیدے ہیں جو ائمہ مجتہدین کے. کوئی ایک عقیدہ ہمارا دکھا دو علماء دیوبند کا جو صحابہ تابعین کے خلاف ہو، کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے. کوئی ایک عمل ہمارا ایسا دکھا دو جو صحابہ کے خلاف ہو. ہماری نماز دکھا دو صحابہ کے خلاف، ہماری زکوٰۃ دکھا دو صحابہ کے خلاف، ہمارا روزہ دکھا دو صحابہ کے خلاف. کوئی بھی چیز نہیں دکھا سکتے آپ. ہاں، کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں صحابہ خاموش ہیں، نہ ان سے انکار ثابت ہے نہ ان سے اقرار ثابت ہے. تو ان عقیدوں میں ہم کہتے ہیں آپ بھی آزاد ہیں، کوئی بھی عقیدہ رکھ لو، کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی ہے یار ہمارے مسلک میں، اور جس مکتبہ فکر کو ہم فالو کرتے ہیں. ہاں، نام دیوبندی بعد میں پڑھا ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ بریلوی بعد میں آئے تھے، تو ان سے فرق کرنے کے لیے دیوبندی کیا پڑھا، بعد میں نام پڑھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح تصوف، فقہ کی اصطلاح ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. دین کی سمجھ بوجھ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فقہ، جو آج کل کے اسکالرز میں نہیں ہے. میجورٹی میں، بہت سو میں ہے بھی، اس کو فقہ کہا جاتا تھا. لیکن بعد میں جو اسلامی قانون ہے، ظاہری اعمال، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، نماز میں یہ کرنے سے سجدہ سہو، یہ کرنے سے نمازی باطل، ان مسائل کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہی مسائل. فقہ اس کو کہا جانے لگا. تو یہ ٹرم ہے. اب کوئی کہ فقہ کا مطلب نبی کے دور میں اسلامی قانون پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، لہذا میں فقہ کوئی نہیں مانتا، تو یہ جہالت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے اسلامی قوانین تو نبی کے دور میں بھی تھے، وضو کے مسائل بھی تھے، طہارت کے مسائل بھی، غسل کے مسائل بھی، زکوٰۃ کے مسائل بھی تھے. اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا تھا فقہ کا. تو نام بعد میں ایجاد ہوئے. تو ناموں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے کمپنیوں کا اشتہار دیکھو نا، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. وجہ اس کی ہے کہ نام تو کوئی بھی کسی کا رکھ سکتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، تصوف کا حاصل کیا ہے کہ باطن کی اصلاح کرنا. تو یہ کام نبی کے دور میں تھا، اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا، نام بعد میں رکھا گیا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تصوف کا لفظ ہے نا، یہ بھی نبی کے دور میں لفظ نہیں تھا، لیکن تصوف میں جو کام ہوتے ہیں وہ سارے نبی کے دور میں ہوتے تھے. تو حضرات فقہاء نے، بزرگان دین نے دیکھا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ظاہر کی اصلاح اور باطن کی. انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کا ظاہر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اندر ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. ظاہر میں بڑے تہجد گزار ہوں گے جی، ظاہر میں دیکھا جائے تو بڑے ماشاءاللہ
ایسا چہرے پہ نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی, آپ باقاعدہ ان سے نور ادھار لوگے, آپ اتنا نور ہوگا ان کے چہروں پہ. آپ دیکھیں گے کہ جی ماشاء اللہ جی وہ ایسے زبردست ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں, لیکن اندر ان کے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں, اتنی بڑی داڑھی, چہرے پہ رونق, سر پہ ٹوپی, بعض دفعہ تو پگڑی ہوتی ہے, اور ایسی شلوار آتی پنڈلیوں تک, فیکٹری کا مالک ہے, آ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں. ابے کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہہ رہے مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. آپ نے پیسہ جیب میں رکھنے کے بجائے کہاں رکھ لیا؟ دل میں رکھ لیا. میں نے کہا اس کو دل سے نکالو. کہہ رہے کیسے نکالوں؟ میں نے کہا بولو چھن جائے تو چھن جائے, بھاڑ میں جائے تو کیا ہو جائے گا, چھن جائے گی تو. کہہ رہے چھن جائے گی تو کیا ہو جائے گا, سب کچھ چھن جائے گا تو کیا ہو جائے گا. میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کہہ رہے بھائی بہت کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا ٹماٹر بیچنا ہے یار. کہہ رہے میرے بیوی بچے. میں نے کہا بیوی بچوں کو کہنا ہے اسی ٹماٹر کی آمدن میں گزارا کرنے کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. بعد میں بھی تو انہوں نے قبر میں اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا بیوی بچے تمہارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ویسے بھی انہوں نے قبر میں پھینک پھانک کے آ جانا ہے تھوڑے دنوں میں, اس کے بعد کتنے دن یاد کریں گے بتاؤ؟ آج کل کی جو لبرل اولاد ہے وہ 4-5 دن بھی تکلف سے یاد کرتی ہے, وہ کہ ابا چونکہ مرے ہوئے ابھی تازہ ٹائم گزرا ہے تو 2-3 دن تو یاد رکھو نا, ٹی وی نہ چلاؤ. وہ بھی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نئی فلم آئی ہے دیکھ لو, نیا ڈرامہ آیا ہے دیکھ لو, لیکن چونکہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس اولاد کی خاطر یار آپ اتنا اپنے آپ کو دنیا کی محبت. میں نے کہا انجوائے کرو, انجوائے. اول تو چھننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن دنیا کی محبت کے گٹر ایسے ابل رہے ہیں کہ جس چیز کا خطرہ نہیں ہے نا اس کا بھی خطرہ دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. میں نے کہا بھائی نوٹ کی گڈیاں نکال کے نا صدقہ کرو, صدقہ ایسے دیا کرو, یہ غریب. میں نے کہا یہ جو آپ دیتے ہو نا یہ تھوڑا سا اٹھنی اس کو پکڑا دی, وہ جو وائپر والا ہے, یہ والا صدقہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں. میں نے کہا کتنی فیکٹری ہیں, 6-7 ہوں گی. میں نے کہا ایک نکال دے اللہ کے لیے. تو مجھے ڈر تھا کہ بے ہوشی نہ ہو جائے گی. یہ چیزیں کسی صحیح بزرگ کی خدمت میں جب تک نہ رہا جائے, اس سے اصلاحی تعلق نہ قائم کیا جائے, اس وقت تک یہ دنیا کے گٹر دل سے نکلتے نہیں ہیں.